اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ واللعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الجن والانس من الاولین والآخرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم عجل لولیک الفرج. Respected brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. علماء کو جانو کی اس سیریز کے آج کے ایپیسوڈ میں جس عالم دین کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سید رضی علیہ الرحمہ، جنہوں نے اس کتاب نہج البلاغہ جو امیر المؤمنین کے احادیث، ان کے لیکچرز اور ان کے لیٹرز کو جنہوں نے جمع کیا، وہ جو ہے ان کے کمپائلر ہیں. ان کی سٹوری انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے. سید رضی علیہ الرحمہ کی ولادت 359 ہجری میں ہوئی تھی. ان کا نام ابو الحسن محمد ابن الحسین الموسوی تھا. ان کے بڑے بھائی کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ ان کا نام جو ہے علی ابن حسین تھا، ان کا نام محمد ابن حسین تھا. ان کو جو ہے سید رضی یا شریف الرضی کے نام سے جانا جاتا ہے. سید رضی جو ہے جیسے ہم نے بتایا کہ سید مرتضیٰ کی سٹوری میں کہ وہ جو ہے بہت ہی پرومیننٹ خاندان سے تھے. ان کے جو فادر تھے وہ امام موسیٰ کاظم کی لینیج سے تھے، کہ جو ان کی لینیج کچھ اس طرح جاتی تھی کہ سید رضی جو تھے وہ ان کا نام تھا محمد ابن حسین ابن موسیٰ ابن محمد ابن موسیٰ ابن ابراہیم مجاب ابن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اور ان کی جو والدہ تھی، ان کی جو مدر تھی، ان کی لینیج تھی کہ وہ جو ہے فاطمہ، ان کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ بنت حسین ابن ابو محمد ابن علی ابن حسن ابن عمر الاشراف ابن علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام، یعنی چوتھے امام کی نسل سے تھی. بہت ہی نیک لیڈی تھی ان کی والدہ، بہت ہی پائس تھی، اور اتنی کہ ان کے کہنے پر شیخ مفید نے احکام النساء یعنی لیڈیز کے جو مسائل ہے ان پر جو ہے پوری ایک کتاب لکھی تھی. اور ان کی فیملی کے بارے میں بھی ہے کہ بہت جو ہے کافی پرومیننٹ خاندان سے تھی. سید رضی کے بارے میں ہے کہ وہ جو ہے وہ بھی اپنے بھائی سید مرتضیٰ کے ساتھ شیخ مفید علیہ الرحمہ کے انڈر اسٹوڈنٹ تھے، جن کی سٹوری ہم آج تیسری بار سنیں گے کہ کس طرح سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے جو ہے ان کو کہا شیخ مفید کو کہ آپ سید مرتضیٰ اور سید رضی کو پڑھائیے. سید رضی نہج البلاغہ کے انٹروڈکشن میں لکھتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب لکھی تھی اہل بیت علیہم السلام پر، اور اس کتاب کے آخری سیکشن میں نے امیر المؤمنین کی جو ہے سینگز اور ان کے لیٹرز کے بارے میں کچھ لکھا تھا. تو میرے دوست اور میرے جو آس پاس والے تھے انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین کے ورڈز کتنے بیوٹیفل ہیں، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ جتنی احادیث، جتنے لیٹرز اور جتنی سپیچز ہیں امام امیر المؤمنین کے، ان کو جمع کر کے ایک کتاب بنائیے. اور اس کے بعد جو ہے مجھے جو ہے انسپریشن ملی، اور میں نے جو یہ کتاب نہج البلاغہ ہے وہ لکھی، جس میں ایک سیکشن میں امام علی علیہ السلام کے تمام سرمنز، تمام سپیچز ہے، سیکنڈ سیکشن میں ان کے لیٹرز، اور تیسرے سیکشن میں جو ہے ان کی تمام احادیثیں، ان کی سیئنگز موجود ہیں. یقیناً ہم سب کو جو ہے تمام شیعان اہل بیت کو ایٹ لیسٹ اس کتاب کو ایک مرتبہ پڑھنا چاہیے. سید مرتضیٰ کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ سید مرتضیٰ اور سید رضی نماز پڑھ رہے تھے. سید مرتضیٰ جماعت لیڈ کر رہے تھے، سید رضی پیچھے پڑھ رہے تھے، اور اچانک سے لوگوں نے دیکھا کہ سید رضی نے فرادہ پڑھنی شروع کر دی. اب سید مرتضیٰ کو بھی پتہ چل گیا یہ، لیکن انہوں نے لوگوں کے سامنے کوئی ڈسکشن نہیں کیا، چپ چاپ چلتے ہوئے گھر پر آئے. اب جب یہ گھر پر آئے تو سید مرتضیٰ نے ان کی والدہ سے کہا کہ سید رضی نے جو ہے نماز کے بیچ میں جو ہے جماعت پڑھ رہے تھے میرے پیچھے، اور انہوں نے جو ہے اچانک سے فرادہ پڑھنی شروع کی. تو سید رضی نے کہا کہ میں نے یہ نوٹس کیا کہ آپ کا ذہن جو ہے، مطلب سیدھا انٹلیکچوئل لیول کہاں تھے ہمارے علماء، کہ آپ کا ذہن جو ہے کہیں پر جو ہے کوئی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، اور آپ کا نماز میں دھیان نہیں ہے. تو سید مرتضیٰ نے کہا بھائی رضی، اگر میرا دھیان کسی مسئلے پر تھا تو آپ کا دھیان کہاں تھا؟ سی دس لیول آف انٹلیکچوئل. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی نماز کو ہم شک کریں ایسا کچھ، بٹ یہ سی ان کا لیول آف نالج کتنا ہائی تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ذہنوں کو بھی جانتے تھے کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں. اور سید رضی نے اس کے بعد ایکسیپٹ کیا. یہ ان کے لیول آف فیتھ، لیول آف مینرز ان کا بتاتا ہے کہ ہمارے علماء کیا لیول پر آپریٹ کرتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی سید رضی اس دنیا سے 47 ایئرز کی ایج میں چلے گئے. سید رضی جو ہے
406 ہجری میں 47 ایئرز آف ایج میں جو اس دنیا سے چلے گئے، اور سید مرتضیٰ ان کی قبر پر بہت روئے۔ سید رضی کی قبر اور سید مرتضیٰ کی قبر بغداد میں موجود ہے دونوں۔ سید مرتضیٰ کی قبر امام کاظم علیہ السلام کے حرم کے جسٹ باہر ہی جو ہے ان کی قبر موجود ہے۔ یہ دو پرسنالٹیز، اسپیشلی سید رضی کی جو پرسنالٹی تھی، جو انہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا، ہمارے لیے ایک ماسٹر پیس ہے کہ ہم امیر المؤمنین کے خطبات اور لیٹرز کو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے ایک نئے عالم دین کی سٹوری کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ 5 minutes at 5 p.m. تھینک یو ویری مچ۔ التماس دعا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اور محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔